فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم حضرات، اب چند دنوں کے بعد ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی کہ اشہر حرم جو ہے وہ 4 ہیں، اس کے اندر ذی الحجہ کا بھی جو ہے شمار ہوتا ہے. ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کھائی ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کے سورہ فجر کی شروع کی آیت پڑھی: والفجر ولیال عشر. معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ جو ہیں وہ اسلام کے اندر بہت ہی خصوصیت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بہت سارے خصوصیتوں کا حامل ہے. چنانچہ حج کا جو سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفہ، وہ بھی جو ہے اسی عشرے کے اندر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، اور بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور بہت ساری خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو درگزر فرماتے ہیں، وہ وقوف عرفہ ہی ہے. یعنی عرفات کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر جب حاجی وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ رحمت کے ساتھ انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وقوف عرفہ بھی جو ہے خاص طور پر عشر ذی الحجہ کے اندر ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ وقوف کو فرض قرار دیا. اس کے بغیر حاجی کا حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. اس لیے عشر ذی الحجہ بہت ساری خصوصیت کا حامل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کے بعد سب سے اہم ایام اور دن ہمیں ملے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی ہو سکے عبادتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں اور قربانی ادا کریں. اور احادیث کے اندر اس کی بہت سارے خصوصیتیں اور فضائل اور مناقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے اندر کوئی دن بھی ایسا نہیں جس کے اندر کوئی بندہ خاص اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے وہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. یعنی بندہ جو ہے ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کرتا ہے وہ عمل بقیہ دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے اندر اگر کوئی غافل رہا، غفلت کے ساتھ اس کا رمضان گزرا اور اس کے اندر اس کی بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو یہ 10 دن بھی جو ہے عشر ذی الحجہ جو ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے بڑے فضائل کا وعدہ کیا ہے، بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور تحمید کثرت سے کیا کرو. اور جو ہے اس ایام کے اندر ہر شخص کو جو ہے تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے.
چنانچہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر جو ہے روزہ رکھنے کی بھی خاص فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بندہ اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر 9 دن کے روزے رکھتا ہے تو ہر دن روزے رکھنے کا جو ثواب جو ہے وہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے وہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اس کے اندر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی مطلب جو ہے لیلۃ القدر کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اگر آدمی 9 دن جو روزے رکھتا ہے ان 9 دنوں کے اندر 9 سال کے روزے رکھنے کا ثواب آدمی کو مل جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت عطا فرمائی ہے تو ہم جو ہیں ان 9 دنوں کی خوب قدر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت ہمیں عطا فرما دی کہ بہت چھوٹا عمل ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو دن کے اندر روزہ ایک روزے کا ثواب جو ہے 1 سال کے روزوں کے برابر بیان فرمایا، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے مجھے قوی امید ہے، پختہ امید ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے یعنی جو آدمی گناہ کر چکا اور 1 سال بعد کے یعنی آدمی اگر 1 سال آگے جو گناہ کرے گا ابھی اس نے کیے بھی نہیں ہے، لیکن اگر آدمی سے اگر 1 سال کے گناہ تو اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈوانس کے اندر اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں 1 سال پہلے اور 1 سال پچھلے اگلے اور پچھلے 2 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں جو اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب تک 3 دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنوں کے اندر جو ہے قربانی کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور قربانی کو جس کے اوپر استطاعت ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی کو لازم قرار دیا۔ چنانچہ اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت عطا کیا اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا کی، اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا۔ قربانی جو ہے وہ در حقیقت اگلی تمام امتوں کے اوپر بھی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا کیے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سے متعلق بہت ہی خاص اور اہم قربانی کی وجہ سے قربانی کو جو ہے سنت ابراہیمی قرار دیا گیا، اور اسی وقت سے اس کو خاص اہمیت بھی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اس قربانی سے ہمیں دراصل یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر اپنی جان، مال اور وقت کو ہر حال میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کی۔ 63 اونٹ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی قربانی کی، اور باقی کے 37 جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذبح کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے قربانی کا تواتر اور تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کل جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں مادی نظریات کے لوگ اور غیر مہذب قوموں کی جو ہے پیروی کرنے والے جو ہیں وہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے اندر تو چند لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن اسی کے پیسوں کو اگر صدقہ کر دیا جائے تو بہت سارے غریبوں کا جو ہے بھلا ہو جائے گا، اور غریبوں کی اس سے مدد کی جائے تو کتنا فائدہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کا مزاج ہے کہ جس وقت جس طریقے سے جو کام کرنے کا حکم دیا جائے ہمیں سر خم تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ اس لیے آج کل جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت سارے اور بھی پلیٹ فارموں کے ذریعے اس بات کو بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ قربانی کے جگہ پر اگر صدقہ کر دیا جائے تو بھی ثواب مل جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عملی طور پر اس بات کو ہمیں کر کے دکھلایا گیا، اور اللہ کے حکم کے تعمیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر کے بتلایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنا ہے۔ قربانی کی جگہ پر صدقہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ جو عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے اس کے جو فضائل ہیں اس کے اندر اعمال کرنے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے ان فضائل کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خاص رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں اس کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔